جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں سر کہ پاکستان میں جنگ بڑی قریب ہو، نیک ٹو نیک ہے۔ اس میں جو رول پلے کر رہے ہیں وہ اوورسیز بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور جس میں سوشل میڈیا رول پلے کر رہا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے بڑی فیک نیوزز جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہیں، اور اس دوران کچھ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی پچھلے ایک دو دن کے درمیان میں، تو ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا وہ ایک جو کمپین چل رہی ہے نو ریمیٹنس کی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے رابطہ کیا، پاکستان اپنے دوست ہیں، بینکر ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم ہیئر، تو ان سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ ڈیٹا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک آدھ دن میں ہمیں لے کے دیں گے کہ ریمیٹنس کا کیا اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ جی سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو ریمیٹنس ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے آئی ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یو کے ہے۔ یو کے میں مانچسٹر میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کی ہے، تو کیونکہ پرائسز نیچے آئی ہوئی تھیں، اور ان میں پراپرٹی کا خاص طور پہ ذکر ہے، تو خاص طور پہ برمنگھم میں جو رہنے والے پراپرٹی کے جو آدمی ہیں ان کا نام آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی اے کے ساتھ جن کی افیلیشن تھی یا جن کی کوئی ہمدردیاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھیں، ان کا ذکر آیا، اس میں ذکر آ رہا ہے۔ تو بہر یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، اس وی ڈونٹ نو یٹ، لیکن ویل ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تھوڑے سے کچھ رابطے کرنے کی کوشش کی، تو مجھے جو چیزیں پتہ لگیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ پاکستان میں ایک دو طرح کی مہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی نو ریمیٹنس کی بات ہو رہی، دوسرا ہے کہ بلاک کریں، ان کو بائیک آؤٹ کریں۔ یہ بائیک آؤٹ والی جو مہم ہے یہ لوگوں نے خالصتاً اپنے طور پہ چلائی ہے۔ اس میں انیشیٹ لیا اوورسیز پاکستانیوں نے، پاکستان سے لوگوں نے انیشیٹ لیا، اور یہ اب جو کمپین ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کمپین کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آفیشلی کوئی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا، کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ ہم یہ شاید کروا رہے ہیں یا ایسی کچھ چیز ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے صرف نو ریمیٹنس والی بات ہے۔ تو یہ جو کمپین ہے پرٹیکولرلی بائیک آؤٹ والی، یہ بڑی زبردست قسم کی کمپین چل رہی ہے۔ اس کمپین کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے جو ٹارگیٹر ہیں وہ غریب آدمی ہے۔ وہ غریب آدمی تو جا کے کہتا ہے جی کہ مجھے یہ گھی دے دیں، جو سب سے سستا گھی ہوتا ہے وہ غریب آدمی اٹھا لیتا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اٹھا لیتا ہے۔ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو ہے وہ اس کمپین کا حصہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر وہ کارن فلیکس غریب آدمی تو نہیں کھاتا، کارن فلیکس وہ نہیں کھاتا، وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عیاشیاں وغیرہ وہ غریب آدمی تو نہیں کرتا۔ تو مڈل کلاس کے جو نمائندگان جن سے میری بات ہوئی ہے، جہاں تک میں بتا رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں جی کہ ریمیٹنس کی جو یہ جو بلاک کرنے کی جو مہم ہے از ڈوئنگ گڈ، یہ چل رہی ہے، اور اس میں تقریباً 100% تو نہیں 50% جو ہے نا وہ اس میں لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ اور میرے جاننے والے یا میرے ارد گرد جو جن سے میری دو چار لوگوں سے بات ہوئی، ان سے جو مجھے فیڈ بیک آیا پاکستان سے وہ یہ آیا کہ جی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اب نہیں خریدتے، وہ ہر وہ چیز نہیں خریدتے جس کا کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ لگ جائے کہ اس کا فوجیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ چاہے کارن فلیکس ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو، یا وہ کوئی اور چیز ہو۔ تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ جو ایف ایم سی جی ہے، ایف ایم سی جی مینز کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، جس میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیز اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان پہ اب سیلیں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ سیلیں وہ لگا رہے ہیں جن کی پروڈکٹ بک نہیں رہی ہے، یعنی پاکستان کی جو ادارہ ہے، جب پاکستان کا محکمہ ہے، فوجی محکمہ، انہوں نے جو اپنے نام کی ہوئی ہیں، اپنے بزنسز جو ان کے ہیں، ان بزنسز کے اوپر اب یہ سیلیں لگا رہے ہیں۔ اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جی وہ سیلیں بھی جو ہیں وہ ان کو بھی اوائڈ کیا جائے، اللہ دے سپرد، یہ سیلوں سے کچھ نہیں ہونا۔ اور پاکستان میں جو لوگ ریمیٹنس کی بات جو لوگ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ریمیٹنس جو بندے بھیج رہے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں یہ پراپرٹی کا انویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں، بھی اور بھی نیچے آنے والی پرائسز۔ اینی وے جی، اچھا انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہاں پہ اچھا بات ہو رہی تھی کہ دسمبر کے مہینے میں بہت زیادہ ریمیٹنس گئی ہیں، بہت زیادہ پیسہ گیا۔ اس کی دو تین وجوہات جو مجھے بتائی گئی، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ شادیوں کا سیزن تھا، پاکستان میں شادیوں کا سیزن تھا، پھر یہ جی کہ الیکشن ہو رہے تھے وکلا کے، اس سے بھی لوگوں نے تیاریاں شیاریاں کرنی تھی، باہر سے کچھ پیسہ آیا، اور اس میں ڈاکٹر انجینئرز کا بھی ذکر ہے، اس میں عام لوگ آدمی کا بھی ذکر ہے، اس میں تمام جو بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان میں سے شادی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی کہ جس کے لیے لوگوں نے پاکستان پیسہ بھیجا، دسمبر میں پیسہ بھیج چکے ہوئے تھے۔ ابھی جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا، جو چیزیں ہمارے پاس آئیں گی، وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو دیکھنا شروع ہوں گے، اور یہ لیکن اس بات کو جسٹ میک شیور کہ یہ جو دونوں مہمز ہیں، بائیک آؤٹ والی بھی اور نو ریمیٹنس والی بھی، یہ بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہاں پہ چل رہی ہیں، اور اس کا پاکستانیوں پہ اثر ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جو فیل ہو گئی یا ایسی کوئی چیز ہوگی، تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں، کوئی فیل نہیں ہوا، کچھ اس میں سے
ناکامی والی صورتحال کوئی نہیں ہے. ریمیڈنس بھی کم ہو رہی ہیں, بائیکاٹ بھی تیزی سے چل رہا ہے, اور ان کے فوجیوں کے جو اداروں کے جو ان کے بزنسز ہیں ان کو بھی افیکٹ. اگر افیکٹ نہیں ہوگا تو وہ سیلیں کیوں لگائیں گے؟ سیلیں تو تب لگتی ہیں جب ان کی پروڈکٹس بک نہ رہی ہو. کوئی پروڈکٹ بکے نا تو اس کو سیل پہ لگا دیتے ہیں. تو سیل از آٹومیٹکلی میننگ کہ جی اب یا اپنا سٹاک نکالنا ہو تو لگتی ہے سیل, ادروائز سیل نہیں لگتی. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی عوام نے اور اوورسیز پاکستان نے 60% ڈینٹ جو ہے نا وہ ان کو ڈال دیا ہوا ہے. ایسٹیمیٹر 60% ڈینٹ جو آلریڈی ڈل چکا ہوا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں آپ اس کو اور بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اچھا جی, دو چیزیں اور. ایک تو یہ کہ جی شیر مروت صاحب جو ہیں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں. کبھی وہ سیکرٹری جنرل کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی کسی اور کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. جب کسی انسان کی بربادی شروع ہونی تھی تو اس کی مت مار دی جاتی ہے. اس بندے کی مت ماری گئی ہے, شیر مروت صاحب کی مت ماری گئی ہے. ان کو کبھی یہ ٹویٹر پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میں نہ نکلتا تو آپ کو کھمبے بھی نہیں ملنے تھے. یعنی یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی زندہ ہے. اب یہ کل کو کہہ دے گا کہ جی عمران خان کے ساتھ اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو یہ شیر مروت صاحب کو میرا خیال ہے یا تو یہ شرم کر لیں, حیا کر لیں, یا جتنی ان کو عزت سوشل میڈیا نے دی تھی ان کو پر چڑھائی بھی کی انہوں نے. سو دس از ویری انفارچونیٹ. یہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے یہ شخص. اس کا ہی از ویری فنی. اگر دیکھا جائے, اگر تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے, ہی از ویری فنی, گڈ سینس آف ہیومر, باتیں کرنے کا سٹائل سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن ترنا پھرنا کو نہیں آتا. تردا میں جو کنٹ ٹپ بدماش ہوتا ہے, جی کوئی چول ترین انسان ہوتا ہے. تو ایسے بندے کا اس طرح کے نکل کے آنا باہر, یہ بڑے بالکل نارمل سی بات ہے. یہ پلانٹڈ نہیں پلانٹڈ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن حرکات و سکنات جو بتا رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پلانٹڈ ہے. یعنی ہر وہ چیز اس شخص نے کرنی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا, یا ہر وہ کام کرے گا جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا. تو جب ایسے آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ پلانٹڈ ہیں. پھر جب سارے بند تھے اور آپ اکیلے بھاگے پھر رہے تھے, پھر کہتے ہیں میں اکیلا بھاگا پھر ہزاروں بندے میرے سے کیسے آتے تھے؟ بھائی جان وہ ہزاروں کو نہیں پکڑتے تھے کیونکہ آپ کو اب جو پلان کرنا تھا, ان کو اس لیے نہیں پکڑتے تھے وہ آپ کے پیچھے آئے تاکہ آپ ذرا تگڑے ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو خواب نہیں آ گئے. لوگ جس چیزوں کو دیکھتے ہیں ساری پورا پاکستان ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہے. ہر بندہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا. سو آپ پلیز احتیاط کریں, یا پارٹی چھوڑ دیں, یا آپ فوج جوائن کر لیں, یا جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں. لیکن آپ کی تمام حرکات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ پلانٹڈ ہیں. آپ نے سب سے زیادہ گھٹیا اور گندا اٹیک جو عمران خان پہ کیا تھا غریدہ فروکی کے پروگرام میں کیا تھا آپ نے, جب سعودیہ کو انوالو کر لیا تھا اپنے معاملات میں. تو آپ کی جو سر اور پیر ہے بالکل بھی نہیں ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو فیم مافق نہیں ہے, جن کو فیم جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ اس کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں. آپ اس کو اپنی کچھ چیز سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی یا خان صاحب کی وساطت سے جو کچھ اگر آپ کو لگا تو آپ نے جتنا بھی گند کیا یہ بہت زیادہ کر دیا. اچھا, اب جو مجھے جو کنسرن تھا یہ دھمکی لگائی گئی ہے. ایک صحافی کے تھری دھمکی لگائی تھی کہ عمران اس کے پاس بڑی بے شمار خبریں ہیں اور یہ بڑی باتیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کو بڑا ڈیمیج کرے گی. تسی بھی پائے نا اپنا کام کر لو. شیر مروت صاحب آپ نے بھی جو مصیبت لانی ہے نا آپ لے ہیں, آپ نے جو گند کرنا آپ کر لیں, اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں. آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ گند آپ نہیں کر سکتے. وہ تو علیمہ خان کو دھمکی یہاں تک بھی لگا رہے ہیں, جی ہم آپ کی ویڈیو بنا کے لگا دیں گے, اے آئی سے ویڈیو بنا کے آپ کے لگا دیں گے علیمہ خان کی. یعنی کتنے غلط ضلالت ہے. آپ سر اس سے زیادہ کیا ضلالت آپ کریں گے؟ یعنی کمینگی کی انتہا آپ نے ویڈیو لگا کے لوگوں کی ویڈیو دکھا کے آپ نے کیا اچیو کر لیا؟ آپ نے کون سا ایسا تیر مار لیا آپ نے سوائے ذلت رسوائی اور گالیوں کے؟ تو شیر مروت صاحب آپ بھی کر لیں, دوسری بھی جرا کاڈا کرنا کر لو. تو یہ چیزیں سر, ان چیزوں کے اوپر پاکستانی قوم جو ہے نا بڑا نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, یہ سارے کے سارے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ ان سے بچ نہیں سکتے. یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے. یہ جو موبائل فون ہے یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے, اور ہر بندہ صحافی ہے. اس بات کا خیال رکھیں, ہر شخص صحافی ہے. تو ایسے میں شیر مروت صاحب آپ کا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.